السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آگے ایک بہت خاص اور اہم واقعہ ہوا، اور یہ خاص واقعہ سیرت کی کتابوں میں حلف الفضول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قریش کے چند قبائل، بنو ہاشم، بنو اسد بن عبد العزا، بنو زہرہ بن کلاب، بنو تیم بن مرہ اور اسی طریقے سے بنو مطلب، یہ 5 بڑے بڑے قبائل، یہ لوگ جمع ہوئے عبداللہ بن جدعان کے مکان میں، جو اس علاقے میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا، اور آپس میں ان لوگوں نے یہ عہد و پیمان کیا کہ ہم ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا مکہ کے باہر کا رہنے والا ہو، ہم ہر مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظلم کے خلاف ہم اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہم ہر مظلوم کا حق دلوا کر کے رہیں گے۔ یہ قبائل نے اس بات کا پختہ عہد و پیمان کیا اور اس بات کا پکا ارادہ کر لیا، اور یہ تنظیم حلف الفضول کے نام سے وجود میں آ گئی۔ اس کا سبب کیا بتایا جاتا ہے؟ اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ زبید کا ایک آدمی، زبید ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک آدمی سامان لے کر کے آیا، عاص بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا، لیکن اس کی رقم اپنے پاس روک لی، رقم ادا نہیں کی۔ اس شخص نے مختلف قبیلوں کو بلا کر کے، مختلف قبیلوں کا نام لے کر کے مدد کے لیے پکارا، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ وہ شخص ابو قبیس نامی پہاڑ پر چڑھا اور اس نے مدد کے لیے گہار لگائی، مدد کے لیے پکارا۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا زبیر بن عبد المطلب یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص بے یارو مددگار کیوں ہے؟ چنانچہ انہی کی کوشش سے یہ 5 بڑے بڑے قبائل، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد بن عبد العزا اور بنو زہرہ بن کلاب، بنو تیم بن مرہ، یہ جمع ہوئے اور ان لوگوں نے عاص بن وائل سے اس بندے کا، یعنی جو زبید قبیلے کا رہنے والا تھا، اس کا حق دلوایا، اور اس طریقے سے یہ تنظیم وجود میں آ گئی۔ اور اس تنظیم کا مقصد بڑا نیک تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس تنظیم میں، اس عہد و پیمان میں اپنے خاندان، اپنے قبیلے کی طرف سے شریک تھے، اور بعد میں نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں میں ایک ایسے معاہدے میں شریک رہا ہوں کہ اگر آج بھی مجھے اس معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں لبیک کہوں گا، اور یہ چیز مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب اور پیاری ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہوا جسے حلف الفضول کے نام سے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے آپ جوان ہو چکے ہیں، آپ کی عمر رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانی اور جوانی کے ایام میں بہت سارے اہم کام کیے، جس کی تفصیل آپ کو پیچھے بتائی جا چکی ہے۔ آپ نے بڑی جفاکشی کی زندگی گزاری۔ بچپن میں آپ نے مکہ والوں کی بکریاں چرائی ہیں، مکہ والوں کی آپ نے بکریاں چرائی ہیں، معمولی قیرات کے، معمولی رقم کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، اور مکہ میں ہونے والی تقریباً ہر مہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوا کرتے تھے۔ جنگ فجار میں آپ شریک ہوئے، حلف الفضول میں آپ شریک ہوئے، بکریاں آپ نے چرائی۔ بکریاں کیوں چرائیں؟ تمام انبیاء کی یہ سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں آپ نے چرائی ہیں۔ بکریاں چرانے کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ حکمتیں کیا تھی؟ کہ آگے چل کر کے آپ کو نبی اور رسول بننا ہے، امت کا قائد بننا ہے، لہٰذا لوگوں کو ڈیل کیسے کیا جائے، لوگوں کو مینج کیسے کیا جائے، لوگوں کے سامنے باتیں کیسی رکھی جائیں، کوئی ستائے، کسی کی طرف سے پریشانی آئے، اس کو ڈیل کیسے کیا جائے، اور برداشت کا مادہ کیسے پیدا کیا جائے۔ جس طریقے سے ایک چرواہا جب بکریاں چراتا ہے، بکریاں کہیں یہاں بھاگتی ہیں، کہیں کسی کے کھیت میں جاتی ہیں، بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، کیونکہ آپ کو امت کا قائد بننا تھا، نبی اور رسول بننا تھا، آپ کو پیغمبرانہ جو ہے منصب اور عہدہ ملنے والا تھا۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس چل رہی ہے، مشق کرائی جا رہی
ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا جا رہا ہے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، پیغمبرانہ مشن کے لیے، اللہ کی توحید کی طرف بلانے کے لیے، تاکہ آپ کے اندر صبر کا مادہ پیدا ہو، برداشت کا مادہ پیدا ہو، قیادت کا مادہ پیدا ہو، عہدہ اور منصب کو سنبھالنے کی صلاحیت ہو، لوگوں کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جائے، یہ ساری صلاحیتیں آپ کے اندر پیدا ہوں۔ اسی لیے آپ نے بکریاں چرائیں، بکریاں چرانے کا کام کیا۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے دنوں میں اور کیا کام کیے، انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے کی ملاقاتوں میں آپ کے سامنے باتیں ذکر کی جائیں گی۔ رب العالمین ہم سبھی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے مکمل طور سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔